السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرے سائے میں رہیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ حمیرہ نے شیئر کی ہے۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ دریائے راوی کا جو کنارہ ہے، جو کہ بہت مشہور ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے جنات کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک اسیبی کنارہ ہے دریائے راوی کا، جو کہ انتہائی ابینڈڈ اور ہارر ہے۔ ایک دن میرے والد جو کہ آؤٹ آف سٹی میں ہوتے ہیں، وہ واپس آ رہے تھے گھر، تو وہ کہتے ہیں کہ دریائے راوی کے اسی کنارے سے تھوڑا سا مطلب 5 سے 6 قدم کے فاصلے پر میری ایک گاڑی خراب ہو گئی، اور رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں کافی حیران ہوا کہ رات کے ٹائم میری گاڑی بالکل میں نے ٹھیک چیک کی ہے آنے سے پہلے۔ میرے ابو کی یہ بہت اچھی عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی بھی سفر پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کو چیک کرتے ہیں۔ ساری گاڑی چیک کروانے کے بعد وہ کسی سفر پر جاتے ہیں۔ تو ابو نے گاڑی ساری چیک کی ہوئی تھی، اور پھر بھی گاڑی اچانک سے خراب ہو گئی۔ خیر، انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے مشینری ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ ان کی اب گاڑی جس جگہ خراب ہوئی وہ دریائے راوی کا کنارہ ہے، اور ادھر ابو نے سارا کچھ چیک کرنے کے لیے جب وہ گاڑی سے باہر نکلے، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ یہ دریائے راوی کا وہی کنارہ ہے جو کہ انتہائی ابینڈڈ اور ہارر ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بہت سے جنات پائے جاتے ہیں۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ ابو کے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ ضرور یہ جنات کی کوئی شرارت ہوگی۔ میرے ابو جنات سے متعلق چیزوں کو بہت زیادہ ان پر یقین رکھتے ہیں، اور ہر چیز کو سوچتے ہیں پہلے۔ ان کے ذہن میں آنے والا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ یہ جنات کی کوئی شرارت ہے۔ خیر، ابو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گاڑی سے اترے، اور انہوں نے ساری گاڑی کو دیکھا تو گاڑی میں کہیں بھی کوئی خرابی نہیں تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی ہو، نہ تو گاڑی کے ٹائر پنچر تھے، نہ ہی کوئی پیٹرول کا مسئلہ تھا، نہ ہی گاڑی کے انجن میں کوئی مسئلہ تھا۔ تو پھر گاڑی کیوں رک رہی تھی بار بار؟ گاڑی کو کیا مسئلہ تھا؟ تو اچانک سے ابو کہتے ہیں کہ مجھے دور سے ایک بوڑھا شخص آتا ہوا نظر آیا، جو کہ کافی ضعیف تھا۔ اس کو رات کے اس پہر سنسان جگہ پر، اس راوی کے کنارے پر دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا بزرگ شخص ادھر کیسے ہے۔ وہ شخص چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا، اور مجھے یہ کہنے لگا کہ تم اتنی رات کو ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اتنی رات گئے آپ اس سنسان بیابان روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ادھر ہی گھر ہے، تو مجھے بتاؤ تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو میرے ابو نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور نہ جانے گاڑی میں کیا خرابی ہے، تو اس لیے میں ادھر کھڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، میرا گھر ادھر قریب میں ہی ہے۔ تو میرے ابو نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، تو میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ اس بزرگ شخص نے کہا کہ ڈرو مت، ادھر قریب ہی راوی کے کنارے میرا گھر ہے، آؤ اور میرے ساتھ بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہاری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے ابو بالکل بھی جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ 2004 کا ہے۔ ابو کو وہ کہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے، انہوں نے بہت زبردستی کی، اور ان کے اتنے اصرار پر میرے ابو مان گئے۔ ابو جب ان کے ساتھ گئے، انہوں نے دیکھا کہ راوی کے کنارے پہ جہاں سے ابو اکثر گزرتے ہیں، وہاں پر آج سے پہلے میں نے اس جھونپڑی کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ جھونپڑی اب یہاں پر کیسے آئی؟ پھر ابو نے یہ سوچا کہ شاید 1-2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے ادھر سے گزرے، شاید کوئی بزرگ شخص جیسے یہ غریب ہیں تو ادھر آ گئے ہوں گے۔ ابو اب اپنے دماغ کو تسلی دے رہے تھے، اور من ہی من میں یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ کوئی بزرگ شخص ہوگا۔ اکثر والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا۔ وہ ان کے ساتھ اب اس جھونپڑی میں بیٹھ کے جیسے ہی اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، تو اس جھونپڑی کے اندر بہت زیادہ خوبصورت خوشبو آ رہی تھی،
ویسے تو راوی کے کناروں پر بہت زیادہ گند ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ لوگوں نے پھینکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اتنی خوبصورت خوشبو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سونگھی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی خوشبو تھی، وہ اس دنیا کی تھی بھی کہ نہیں۔ خیر، میرے ابو اس جھونپڑی میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر بیٹھ کے وہ بزرگ شخص ان کے سامنے زمین پر بیٹھنے لگے، تو میرے ابو نے کہا کہ آپ زمین پر مت بیٹھیں، ایسا مت کریں، مجھے گناہ گار مت کریں، آپ میرے والد کی جگہ پر ہیں۔ ان کو ابو نے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ بزرگ شخص میرے ابو کا ہاتھ دیکھنے لگا اور یہ کہنے لگا، آؤ آج میں تمہیں کچھ قسمت کی باتیں بتاتا ہوں۔ میرے ابو نے کہا، نہیں، میں ہاتھ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ ہاتھ دکھانا شرک ہے اور میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس بزرگ شخص نے بہت مشکل، بہت زیادہ محنت کے بعد میرے ابو کا ہاتھ دیکھا اور ایک بات میرے ابو کو بتائی، آج سے 10 سال کے بعد تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگا۔ میرے ابو نے یہ بات سنی اور وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑے میاں اللہ کی باتیں ہیں، ہم ان باتوں میں کہاں اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم دیکھ لینا اور تم میری اس بات کو یاد کرو گے۔ خیر، ابو نے یہ بات سنی انسنی کر دی۔ تو اب حمیرہ کہتی ہیں کہ 2016 میں میرا بھائی پیدا ہوا۔ اس ٹائم اس کی ایج 6 سے 7 سال ہے اور 6 سال کے قریب وہ کہتے ہیں اس کی ایج ہوگی اس ٹائم۔ میرا بھائی بہت زیادہ لائق ہے، میرے ابو آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ، حمیرہ یہ کہتی ہیں کہ ابو نے ان سے کہا کہ اب میں بڑے میاں رات بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، 12:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، مجھے اپنی گاڑی کے متعلق بھی کچھ چیک کرنا ہے کہ مجھے کیسے اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، چلو میرے ساتھ، اب تمہاری گاڑی ٹھیک ہوگی۔ وہ بڑے میاں بہت ضعیف تھے، ان کی سفید باریش داڑھی انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی، ان کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا۔ میرے ابو ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جس کے سہارے سے وہ چل رہے تھے اور ایک لالٹین بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس لالٹین کے ساتھ وہ آگے چلتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ ہماری گاڑی کے پاس گئے تو ابو کو کہتے کہ تم گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی کو سٹارٹ کرو۔ میرے ابو نے کہا کہ بڑے میاں یہ گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، جوان میری بات سنو اور گاڑی کو چلاؤ۔ میرے ابو گاڑی میں بیٹھے اور ابو نے جب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میرے ابو کافی حیران ہوئے اور وہ بڑے میاں میرے ابو کو آ کر یہ کہنے لگے کہ اب پیچھے سے پلٹ کر مت دیکھنا، اور جب کبھی ایسا وقت تم پر آئے کہ اس جگہ پر آ کر تمہاری گاڑی خراب ہو جائے تو بڑا میاں کہہ کر مجھے ایک دفعہ یاد کر لینا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میرے ابو بہت حیران ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کے مرر سے دیکھا بیک، تو مجھے ابھی 2 سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے جاتے ہوئے، تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ بڑے میاں اپنی جھونپڑی تک بھی جاتے تو ان کو 5 منٹ لگ جانے تھے۔ اس کے بعد ابو جب گھر آئے تو ابو نے ہم سب کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ابو پھر اس جگہ پر گئے، انہوں نے اس ساری جگہ کو دیکھا، لیکن ادھر جھونپڑی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے ابو بالکل بھی اس چیز سے ڈرے نہیں تھے، ان کو اس لیے ڈر نہیں لگا تھا کہ وہ کوئی اللہ والا نیک جن تھا۔ اس کے بعد ابو ایک مسجد امام کے پاس گئے، وہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو رات کا یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو اس مسجد امام نے کہا کہ راوی کے کنارے تم جانتے ہو کہ بہت سے جنات رہتے ہیں، کچھ جنات اچھے ہیں اور کچھ جنات بزرگ نیک مسلمان جنات ہیں جو کہ ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ وہاں پر اکثر لوگوں کو جو مشکل بنتی ہے وہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، تو وہ تمہیں بھی جو ملے ہیں وہ اللہ کے بزرگ نیک جن ہیں جنہوں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو ابو نے ان کو یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تم میرا نام پکارو گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تو وہ جو مسجد امام تھے انہوں نے ابو سے یہ کہا کہ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، جنات چاہے مسلمان ہیں ان کی زیادہ دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی، انسان ان کی دوستی برداشت نہیں کر سکتا، ایون کہ انسان ان کے ساتھ سلام بھی لے تو ان کے ہاتھ اس قدر بھاری ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان کو برداشت کرنا۔ تو ابو نے آج تک وہ غلطی دوبارہ نہیں ریپیٹ کی۔ میرے ابو اکثر اب بھی اس راوی کے کنارے سے جب گزرتے ہیں تو ان کو وہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے
2004 کا وہ واقعہ میرے ابو کے دماغ میں آج تک بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جب بھی بھائی کو دیکھتے ہیں تو ان بزرگ کی بات کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو انہوں نے صرف ہاتھ دیکھا تھا، لیکن وہ اللہ کا نیک جن تھا، بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، جس نے اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا جو انہوں نے وہ میرے ابو کو بتایا۔ میرے بھائی کا نام ہم نے محمد علی رکھا ہے۔ جیسا خوبصورت اس کا نام ہے، اتنی ہی خوبصورت اس میں عادتیں بھی ہیں، اور وہ بہت لائق ہے۔ اور میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کریے گا، اللہ پاک آپ کی بھائی کی زندگی کرے۔ اور یہ سٹوری تھی حمیرہ کی، تو تھینک یو حمیرہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے، یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا بلال بشیر نے کراچی سے۔ بلال کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے دادا نے ہمیں سنایا تھا جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تب کا یہ واقعہ ہے۔ تو میرے دادا ابو یہ کہتے ہیں کہ تب ادھر ایک بات مشہور تھی، ایک پرانے چونک میں ایک پرسرار ٹیکسی ڈرائیور آتا ہے۔ نہ جانے وہ گاڑی والا کون ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ آ کر جو کہ وہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے، ان کے آگے آ کر ہارن دیتا تھا، اور جو اس کے ہارن پر دروازہ کھول کر باہر دیکھتا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور اس بات کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا۔ سکھ، ہندو، مسلمان تب سب اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن دادا ابو کہتے ہیں کہ ہم سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرسرار ٹیکسی ڈرائیور کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، جس کے ہارن دینے پر جب کوئی باہر سے دیکھتا ہے تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ شخص واپس کبھی نہیں آیا۔ ہم 3-4 دوست تھے، جن میں ہم 3 مسلمان لڑکے تھے، اور ایک ہم لوگوں کا جو دوست تھا وہ سکھ تھا۔ ہم چاروں دوست اکٹھے ہوئے، اور پھر وہی پرسرار ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی کا ہارن ہوا۔ ہم چاروں دوست اکٹھے اپنے اسی سکھ دوست کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے بہت دور سے گاڑی کی روشنی آنے لگی۔ جب وہ گاڑی بالکل آگے آ گئی، مطلب وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے کی جو ونڈو تھی وہ ساری جیسے نیٹ کی پرانے زمانے کی ونڈوز ہوتی ہیں اس طرح کی تھی۔ تو ہم ونڈو میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو گاڑی تھی وہ بہت زیادہ اونچی اور بڑی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ دادا ابو نے یہ بتایا کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو گاڑی تھی اس کے اوپر باقاعدہ آگ جل رہی تھی۔ اس قدر آگ کے شعلے بلند تھے، ہم لوگوں نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس نے گاڑی کو ہارن دینا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کا جو سکھ دوست تھا اس نے کہا کہ باہر سے دیکھنا مناسب نہیں ہے، اگر ہم لوگ باہر سے دیکھیں گے تو شاید یہ مخلوق ہمیں نقصان دے دے، یہ واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ کافی دیر وہ گاڑی کو ہارن دیتا رہا، اور جیسے جیسے وہ گاڑی کا ہارن دیتا تھا اس کی گاڑی کے درمیان میں سے آگ کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ گاڑی اس قدر عجیب تھی، کسی ٹرک سے مشابہ رکھتی تھی۔ عجیب و غریب رنگ کی لائٹیں جن کے اندر سے آگ نکل رہی تھی، وہ رات کے 2:30 سے 3 بجے کے پہر میں آیا کرتا تھا۔ ہم لوگ اس کو چپ کر کے دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ جو کہ دور سے نظر آ رہا تھا وہ اس قدر بھیانک اور خوفناک تھا جس کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اس کی گاڑی کے ہارن پر دروازہ نہیں کھولا کرتا تھا۔ بڑے بزرگ یہ کہتے تھے کہ یقیناً یہ کوئی جن ہے، اور یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کوئی دروازہ کھول لیتا ہے وہ اپنی موت کے منہ میں خود ہی چلا جاتا ہے۔ کئی سال وہ ٹیکسی ڈرائیور، دادا ابو نے بتایا کہ وہاں پر آتا رہا، وہ پرسرار ٹیکسی ڈرائیور۔ وہ گاڑی والا کون تھا جو کہ آ کر آدھی رات کو ہارن دیتا تھا اور دروازہ کھولنے پر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا؟ اس پرسرار کہانی کو آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا۔ دادا ابو کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، گزرنے کے بعد ہندو الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، پاکستان اور ہندوستان بن گیا، لیکن اس کے بعد وہ پرسرار شخص، وہ پرسرار ٹیکسی ڈرائیور ادھر اب بھی آتا ہوگا۔ وہ جگہیں غیر آباد ہو چکی ہیں، ویران ہو چکی ہیں، اور ہمارے وہاں رہنے سے پہلے بھی وہ جگہیں ویران اور غیر آباد تھیں۔ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ جب سب کچھ الگ ہو گیا، وہ لوگ اپنے ملک چلے گئے، ہم لوگ پاکستان میں آ گئے،
تو نہ جانے اس کے بعد وہ آتا تھا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن سب یہ ضرور کہتے تھے کہ وہ کوئی جن ہے جو کہ ہمیں نقصان دینا چاہتا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی بلال کی، جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ طہارت کی حالت میں رہیں، والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ اور میں اپنے سبھی نئے لسنرز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں، جو کہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو میرا چینل بہت گرو کرے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔